بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور وقت کی قسم کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسد ٹی وی۔ میں اسد عباس ہوں اور ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ایک نیا آئینی اور سیاسی بحران سر اٹھا چکا ہے۔ پرسوں 22 جولائی کے روز پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے انتخابات ہونے تھے، جو 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ نون لیگ کی طرف سے امیدوار تھے حمزہ شہباز، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے چودھری پرویز الہی، جو کہ تعلق رکھتے ہیں کاف لیگ سے۔ اب جب ووٹنگ ہوئی تو حمزہ شہباز کو ووٹ ملے 179، جبکہ اس کے مقابلے میں چودھری پرویز الہی نے ووٹ حاصل کیے 186۔ اب اس میں 10 ووٹ کاف لیگ کے تھے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی اور چودھری شجاعت حسین یہ لیڈ کرتے ہیں کاف لیگ کو۔ قائد کاف لیگ کے ہیں پڑے چودھری شجاعت حسین اور پارلیمانی لیڈر ہیں پڑے چودھری پرویز الہی، جبکہ ساری کیمپین کرتے ہیں چودھری مونس الہی۔ اب اس ٹائم کنڈیشن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے، جبکہ چودھری شجاعت حسین شہباز شریف کے بیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو چودھری شجاعت حسین کے بیانی کے حامی ہیں پڑے ان کے ارکان، وہ شہباز شریف کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ، جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں عمران خان کی کابینہ کے۔ اب اس میں مسئلہ یہ بنا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے سپورٹر تھے، تو عمران خان نے انہیں وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا، کیونکہ ان کے 10 ووٹ تھے۔ اس کے بغیر ان کے ممبر پورے نہیں ہوتے تھے پنجاب اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے، تو انہیں مجبوراً، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چانس نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو چوائس نہیں تھی ان کے پاس چودھری پرویز الہی کے علاوہ، کیونکہ پی ٹی آئی میں سے وہ کسی کو نامزد کر سکتے تھے، لیکن اور کوئی ان کے پاس چوائس نہیں تھی، کیونکہ 10 ووٹ کاف لیگ کے تھے۔ اب کاف لیگ کے پارلیمانی جو لیڈر ہیں بڑے، وہ چودھری پرویز الہی ہیں، سارے فیصلے انہوں نے کرنے اور ارکان نے ان کے فیصلوں کی تائید کرنی ہے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے ہیں، جبکہ انسٹرکشنز لینی ہے چودھری پرویز الہی نے چودھری شجاعت حسین سے۔ اب اس ساری کنڈیشن میں پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ کا انتخاب تھا، اس میں چودھری شجاعت حسین یہ چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی نواز شریف کی طرف سے یا شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں، نون لیگ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں، جبکہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی عمران خان کے بیانیے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نون لیگ کی طرف سے وزارت اعلیٰ ملے بھی صحیح، تو ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ہم نے وزارت اعلیٰ لینی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لینی ہے۔ اب جب ووٹنگ ہوئی تو حمزہ شہباز کو 176 ووٹ ملے، اور اسی دوران ہی ووٹ ملے کاف لیگ کے جو امیدوار تھے اسے 186 ووٹ ملے۔ اب اس میں کانسیکوینسز پیدا ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے انسٹرکشنز کس کی لینی ہے، جو کاف لیگ کے ارکان تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم نے کیا چودھری پرویز الہی کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے یا چودھری شجاعت حسین کے احکامات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ انہیں بھی خدشہ تھا کہ اگر ہمیں ڈی سیٹ کر دیا گیا تو ہماری آئندہ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اب انہوں نے پارلیمانی لیڈر کے فیصلے پر عمل کیا اور وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے عمران خان کے امیدوار کو، جبکہ جو چودھری شجاعت حسین ہیں وہ کہتے تھے کہ جو میرے ارکان ہیں، کاف لیگ کے ارکان ہیں، وہ ووٹ کاسٹ کریں گے حمزہ شہباز کو۔ اب جب ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا اور بظاہر جو چودھری پرویز الہی تھے وہ منتخب ہو گئے تھے وزیر اعلیٰ، لیکن اس میں جو اسپیکر تھے، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے میاں دوست محمد مزاری، انہوں نے 10 ووٹ مسترد کر دیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چودھری شجاعت حسین کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ جو میرے ارکان ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے نون لیگ کے امیدوار کو، جبکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے پی ٹی آئی کے امیدوار کو، تو انہوں نے اس کے 10 ووٹ مسترد کر دیے اور حمزہ شہباز کو منتخب کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے اسی روز ہی رات کے وقت
سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ہمیں سنا جائے. ہمارے 10 ووٹ مسترد کیے گئے ہیں جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت بنتی تھی اور اسی دوران ہمارے 10 ووٹ مسترد کر کے نون لیگ کی حکومت قائم کر دی گئی ہے. اس پر سماعت ہوئی کل کے روز جس میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے سماعت کی 3 رکنی بینچ کی سربراہی میں. اور انہوں نے سماعت کے دوران طلب بھی کیا ڈپٹی اسپیکر کو بھی، اور وہاں پہ موجود بھی تھے اس کے وکیل بھی ڈپٹی اسپیکر میاں محمد دوست مزاری کے. اور جب ڈپٹی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کے ڈپٹی اسپیکر کے جو ہیں بڑے وکیل وہ مجھے قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں، وہ مجھے اس پر وضاحت نہیں دے سکے کہ انہوں نے 10 ووٹ مسترد کیوں کیے ہیں. جو انہوں نے رولنگ جاری کی ہے میاں محمد دوست مزاری نے، وہ اس پر مجھے وضاحت نہیں دے سکے. تو انہوں نے حمزہ شہباز کو سوموار کے روز تک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنایا ہے. اس سے پہلے بھی 1 جولائی کو بھی پی ٹی آئی گئی تھی حمزہ شہباز کے خلاف سپریم کورٹ، اور اس وقت بھی حمزہ شہباز کو ایک محدود مدت کے لیے 22 جولائی تک اور محدود اختیارات کے ساتھ، وہ اس دوران کوئی بڑی تقرری بھی نہیں کر سکتے اور بڑے فیصلے بھی نہیں لے سکتے جس سے ان کی پارٹی کو فائدہ ہو، ان کی سیاسی پارٹی کو فائدہ ہو. ایسے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، اور اگر وہ ایسے کوئی فیصلے کرتے تو ان پر توہین عدالت لگتی. اب انہیں ایک بار پھر ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے سوموار کے روز تک. اب اس میں بنا کیا ہے؟ گیم چینجر کون تھا اس میں؟ یہ ساری گیم کو چینج کرنے والا کون تھا؟ آصف علی زرداری سندھ سے اٹھ کے پنجاب میں آتے ہیں حمزہ شہباز کو کہ میں اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ منتخب کرواؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز میرا بیٹا ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، تو میں اسے وزیر اعلیٰ منتخب کرواؤں گا. پھر زرداری صاحب آئے پنجاب میں اور اسی دوران انہوں نے ملاقاتیں شروع کی. ایک اور پی ٹی آئی کا امیدوار لوٹا بھی ہوا چودھری مسعود رحیم یار خان سے، 40 کروڑ لے کر ترکی فرار ہو گیا. باقی مزید ارکان کو توڑنے میں آصف علی زرداری ناکام رہا کیونکہ انہوں نے ایک سیف جگہ پر منتقل کر دیا تھا ایک ہوٹل میں اپنے تمام ارکان کو. آصف علی زرداری نے اسی دوران چودھری شجاعت حسین سے بارہا ملاقاتیں کی بار. پرسوں ووٹنگ سے ایک رات قبل بھی وہ رات 2 بجے تک چودھری شجاعت حسین کے پاس بیٹھے رہے کہ آپ حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں قائم کروانے میں ہماری مدد کریں. اور ووٹنگ سے قبل یہی بیانیہ آ رہا تھا کہ چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کریں گے اور تمام ووٹ کاف لیگ کے جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو پڑیں گے. ووٹنگ سے چند وقت قبل، چند منٹ یا چند گھنٹے پہلے تک یہ بیانیہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین بھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کاف لیگ کا امیدوار ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. لیکن ووٹنگ سے چند منٹ پہلے جب یہ بات زیر بحث آئی کہ جو ارکان ہیں انہوں نے احکامات کس کے ماننے ہیں، قائد کے یا پھر پارلیمانی لیڈر کے، کیونکہ انہیں ڈی سیٹ ہونے کا خدشہ تھا. تو اسی دوران ہی مونس الہی گیا ہے چودھری شجاعت حسین کے پاس کہ آپ مجھے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیں کہ جو ہم اپنے ارکان کو دکھا سکیں اور سپیکر کو دکھا سکیں کہ ہمارے ارکان نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے چودھری پرویز الہی کو، یعنی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو. تو چودھری شجاعت حسین نے اس وقت مونس الہی کو انکار کر دیا. اسے چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے آصف علی زرداری ایک بار پھر ملاقات کے لیے آئے تھے نواز شریف کا پیغام لے کر چودھری شجاعت حسین کے پاس. تو جب مونس الہی چودھری شجاعت حسین کے پاس گیا تو اس نے معذرت کر لی اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے، اور یہ کہا کہ میں چاہتا تو ہوں پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، عمران خان کی طرف سے نہیں، بلکہ شہباز شریف کی طرف سے یعنی نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مونس الہی جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نون لیگ کی طرف سے چاہے ہمیں وزارت اعلیٰ بھی ملے ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو اس میں اب انہوں نے چند دن کے لیے، کیونکہ کلیئر ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کل فیصلہ ہو جائے منڈے کو ہو جائے چند دنوں بعد ہو جائے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آخر وزیر اعلیٰ منتخب ہونا پرویز الہی نہیں ہے کیونکہ پارلیمانی لیڈر کے احکامات ماننے ہوتے ہیں ارکان کو، اور انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے احکامات پر عمل کیا اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ
کیے. اب آصف علی زرداری کو اس چیز میں بہت فائدہ ہوا ہے. اس نے نون لیگ کی سیاست کو تو پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ختم کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتا تھا. وہ ماضی میں بھی ایسے بیانات دے چکا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک دم ہی نواز شریف کو ہیرو بنا دوں، بلکہ میں اسے تھکا کے ہراؤں گا اور ان کی سیاست ختم کروں گا. اور ہم نے ایسا دیکھا. نون لیگ کل تک پنجاب کا گڑھ تھا. نون لیگ کا پنجاب نون لیگ کا گڑھ تھا. اس کے بعد سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کے علاوہ کوئی اور امیدوار کامیاب ہی نہیں ہو سکتا تھا. اب سندھ میں پی پی کی حکومت تھی، کے پی کے میں عمران خان، جبکہ پنجاب میں نون لیگ. اب ہم نے دیکھا کہ جب ضمنی انتخابات ہوئے تو اس میں پی ٹی آئی نے 15 نشستیں حاصل کی. مطلب نون لیگ کو بہت بڑی شکست، بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس میں. اب اس میں آصف علی زرداری نے نون لیگ کی سیاست ختم کر دی. یہ کہا جاتا تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک زرداری صرف نون لیگ پہ بھاری. نون لیگ کی سیاست اس نے دفن کر دی. نون لیگ اقتدار کی ہوس میں آ کے آصف علی زرداری کے ہر احکام، ہر حکم پر عمل کرتی رہی اور اقتدار کے ہوس میں آ کر غلط فیصلے لیتی رہی. نون لیگ کی سیاست ختم. سینٹرل پنجاب میں بھی ختم، پنجاب میں بھی ختم. بلوچستان میں نون لیگ حکومت بنا نہیں سکتی. کے پی کے میں بھی نون لیگ حکومت بنا نہیں سکتی. سندھ میں بھی نہیں بنا سکتی. مطلب پاکستان میں نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی. لیکن آصف علی زرداری، عمران خان کے بیانیے کو اسی دوران تقویت ملتی رہی. آصف علی زرداری کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نون لیگ کو بھی شکست دے دوں گا اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی. لیکن اس دوران عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملی اور عوام نے نکل کے بتایا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام نکلی ہے اور انہوں نے آزادی کے نعرے کو بلند کیا. یہ مقبوضہ پاکستان نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں آزادی کے نعرے لگے. میں لے کے رہوں گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. یہ پاکستان ہے؟ یہ کشمیر ہے؟ اسرائیل ہے؟ فلسطین ہے؟ یہ کس چیز کے نعرے لگ رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ ایسے حالات کب سے پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں؟ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے؟ کون ان حالات پہ قابو پائے گا؟ کیا یہی سیاستدان نسل بائی نسل پاکستان میں سیاست کرتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی عوام بیدار ہو چکے ہیں. آزادی لیں گے، آزادی کے لیے لڑیں گے اور اپنے حقوق کے لیے ہر حد تک جائیں گے. عمران خان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے اور مستقبل میں دیکھا جا رہا ہے تمام سرویز کے مطابق کہ عمران خان اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ. اسی دوران کل جب سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا عدالتی فیصلے پر، عوام کو عدالت کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ اگر انصاف کے ایوانوں میں دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے رہے اور انہی کی بعد میں نفی کرتے رہے اور سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈالتے رہے اور اپنے ہی فیصلوں کے سامنے تو پھر ان فیصلوں کے لیے ہم سے اپنے سامنے سر جھکانے کی توقع نہ کریں. وہ کہتی ہیں کہ بس بہت ہو گیا. وہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بار بار فیصلے کرتے ہیں، ایک ہی بینچ کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں اور دھونس اور دھمکی کے ذریعے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ اور بعد میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں. تو وہ کہتی ہیں بس بہت ہو گیا، اب ایسا نہیں ہو گیا. اور بابر انور جواب دیا ہے ان کے ٹویٹ پر کہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستانی عوام کو سپریم کورٹ کے خلاف اکسا رہی ہیں اور سپریم کورٹ پر، اعلیٰ عدلیہ پر الزام لگا رہی ہیں. اسی دوران ہی عمران خان نے سماجی رابطے کی تنظیم پر ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ قومی اثاثوں کی فروخت پر طریقہ کار قانونی طور پر واضح ہونا چاہیے اور اس پر قانونی رائے کیسے نظر انداز کی جا سکتی ہے. اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ قوم کو ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے
चोरों को कौमी असास से फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब चोर कैसे हैं पड़े? वो कहते हैं कि चोरों को कौमी असास से फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कौमी असास से फरोख्त करने वाले कौन हैं? क्या हमारी PIA भी लीज पर दी जाएगी? क्या हमारी स्टील मिल भी लीज पर दी जाएगी? क्या पाकिस्तान के सारे असासे फरोख्त कर दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के फैसले गैर मुल्की कुव्वतें बैठ कर करेंगी? फरोख्त करने वाले कौन हैं? लीज पर देने वाले कौन हैं? नून लीग। क्या ऐसे लोग हमारे असास से लीज पर देंगे? क्या ऐसे लोग हमारे असास से फरोख्त करेंगे? एक सर्टिफाइड चोर है, सारी उम्र के लिए नाअहल है। उनकी बेटी वो भी सर्टिफाइड चोर है। शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम खुद FIA में 17 अरब के केस में मतलूब हैं। उनके बेटे भी FIA में मतलूब हैं। आधी हुकूमत, आधी कबीना इस टाइम जमानत पर है पड़ी, और ये अगर इनके खिलाफ कहीं चोर चोर के नारे लग जाएं तो हमें तरबियत सुनाते हैं कि हमारी तरबियत हिटलर की प्ले बुक से हुई है। हमारी तरबियत हिटलर की प्ले बुक से नहीं हुई। आपकी तरबियत पे सवाल उठता है। सवाल करेंगे, सवाल होगा। हमेशा से पाकिस्तानी अवाम को जेर सवाल लाया जाता रहा। अब सवाल भी होगा, जवाब भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप गैर मुल्की कुव्वत से हैंडशेक करें और हमसे जवाब मांगे। अब हैंडशेक नहीं करने देंगे, गुलामी नहीं चलेगी, गुलामी नामंजूर होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।